औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरफराज बेव आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का नाम है औरत की खूबसूरती का राज, यानी सीक्रेट ऑफ वुमेन्स ब्यूटी। एक बहुत अहम वीडियो है, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन के लिए और उनमें से भी ख़ास तौर पर हमारी घरेलू ख़वातीन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो नफ्सियाती मसाइल होते हैं वो हमारी घरेलू ख़वातीन के लिए होते हैं। वो सारा दिन अपने कामों में मसरूफ़ रहती हैं और उसके साथ साथ उनकी ज़हनी परेशानियों में इजाफ़ा होता रहता है। तो चार दीवारी के अंदर रहना और फिर उसके बाद कुछ ऐसी ज़हनी परेशानियां अपने ऊपर मुसल्लत कर लेती हैं कि जिनकी वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर हमारी उन ख़वातीन के लिए जो उम्र ख़ानादारी करती हैं और उनकी सोशल लाइफ कम से कम है, तो उनके लिए, ताकि उनकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को जो है ऑन करें, ताकि नई आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपके लिए नई मालूमात फराहम कर सकें और आपकी ज़िंदगियों में एक मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा कर सकें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक औरत की खूबसूरती का राज। ये बहुत अहम चीज़ है और ये वो खूबसूरती का राज है जो बग़ैर पैसों के आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको कोई मेहनत दरकार नहीं है और कोई मखसूस वक्त नहीं देना उसके लिए। आपने सिर्फ चंद तजावीज़ हैं जिन पर अमल करके आप अपनी न सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती बल्कि ज़हनी खूबसूरती में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन, जब आपका ज़हन सेहतमंद है, जब आप नफ्सियाती तौर पर मुतमईन हैं, खुश हैं, तो फिर देखें छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं और मसाइल हैं, वो आपके पास तक भी नहीं आएंगे और आप एक खुश खुर्रम और हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगी। सबसे पहली चीज़, एक तो मैं आपके लिए एक मशवरा कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा साथी ज़रूर रखिए जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकें। आपके घर में देखें, पहले अदवार में हमारी ख़वातीन आपस में, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। घरों में एक दूसरे के साथ अपनी परेशानियां शेयर की जाती थीं। महल्ले में मौजूद औरतों के साथ मेल मिलाप होता था। तो उसकी वजह से बहुत सारी हम ज़हनी परेशानियों से बचे होते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और हम बहुत सारी ऐसे मसाइल में घिर चुके हैं जिनकी वजह से हम नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहला कि कोई ऐसा शख्स ज़रूर तलाश करें जिससे आप अपने मन की बात कह सकें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कैथारसिस है। कैथारसिस भी एक तरीका इलाज है। जब आपके जहन में कोई मौजूद जो चीज़ें हैं, सोच है, वो निकल जाती है, तो आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगते हो और जहनी तौर पर मुतमईन महसूस करते हो। तो सबसे पहला उसूल कि कोई ऐसा शख्स तलाश करें जिसके साथ आप अपनी परेशानियों को शेयर कर सकें, अपने मसाइल को डिस्कस कर सकें, और वो मखसूस लोग, कोई ख़ास शख्स होना चाहिए जिस पर आप एतबार कर सकें। हर एक के आगे अपना रोना ना रोइए, क्योंकि फिर वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए वबाल बन सकती हैं और लोग आपको अपनी ज़िंदगी का वबाल समझने लगते हैं। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि वो शख्स तलाश कीजिए जिनके साथ आप मुतमईन हैं और जिन पर एतमाद कर सकते हैं। अगली चीज़, अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रखिए, ऐसी नोटबुक जिसमें आपके इर्द गिर्द अगर आपको कोई मोटिवेशन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेटिव, कोई आपको जज्बात को उभारने वाली तहरीरें मिलती हैं तो आप उनको नोट कर लें। और जब कभी आप मखमूम हों, उदास हों, परेशान हों, तो उन तहरीरों को पढ़ के आपके अंदर एक तहरीक पैदा हो, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो और वो आपके गम और उदासी दूर करने में आपका हिस्सा डाल सके। तो इसलिए अपनी नोटबुक रखें, मुताले की आदत डालें और इन चीज़ों को पढ़ें जो आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लेके आ सकती है। अगली बात, अगला पॉइंट कि दूसरों की खामियों को अहमियत न दीजिए। यकीनन आपका शोहर भी जो है वो गलतियों
اور خامیوں سے مبرہ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی غلطیاں خامیاں ہوں گی، لیکن ہمیشہ صرف خامیوں اور غلطیوں کو ہی دوسروں کے سامنے ڈسکس نہ کیجیے اور اپنے ذہن میں لائیے، کیونکہ اس کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہوں گی، آپ ان خوبیوں پر بھی غور کریں۔ ایسے ہی کسی عورت سے پوچھا گیا، وہ جب اپنے شوہر کی اس عورت کے سامنے برائیاں کرتی، انہیں بتاتی، اس کے برا بھلا کہتی، تو اس عورت نے کہا کہ اگر تمہارا شوہر مر جائے تو کیا کرو گی؟ اسی بات نے اس عورت کو اتنا صدمہ پہنچایا کہ وہ صدمے کی وجہ سے وہیں پہ بیٹھ گئی اور اس نے تھوڑی سی دیر میں اپنے خاوند کی بہت ساری خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ تو اس لیے کہ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، ہم ایک چیز کی مثبت سائڈ کو نہیں دیکھتے، ہمیشہ منفی سائڈ کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم جس سائڈ کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر پھر ہمیشہ وہی رہتی ہے اور وہی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہم مثبت کی طرف یا اچھائی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ اگلی چیز، اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں دلچسپی لیجیے، جیسے میں نے پہلے بتایا، ان سے دوستانہ اور فیاضانہ سلوک کیجیے۔ جب آپ ان میں انٹرسٹ لیں گے، جب آپ ان کی دلچسپی لیں گے اور ان کی زندگیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کی زندگی میں بھی بہت سارا، کیونکہ تنہائی ایک بہت بڑا دشمن ہے، تنہائی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ جو تنہائی ہے وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور انسان کو بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگلی چیز کہ رات کو سونے سے پہلے اگلے روز کا پروگرام بنا لیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پورا پلان جو ہے پورے دن کا وہ مینج ہو جائے گا، آپ کے پاس وقت بچ جائے گا، اور اس وقت میں آپ کیا کرو گے؟ اپنے لیے، اپنے بارے میں سوچو گے، اپنی خوبصورتی پہ غور کرو گے، اپنی اندر موجود جو ہیں وہ جو آپ کے اندر توانائیاں ہیں، جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، ان کو باہر لانے کی کوشش کرو گے۔ جب آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا اور آپ ہر وقت مصروف رہیں گی تو آپ مختلف پریشانیوں میں مبتلا رہیں گی اور آپ کو اعصابی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اعصابی سکون کے لیے ضروری چیز ہے، آپ کے نروس ریلیکسیشن کے لیے ضروری چیز ہے کہ آج کل کا کام آج شیڈول کر لیں کہ کل میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ تو جب آپ پلاننگ کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو اپنی زندگی، اپنی خوبصورتی کے لیے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اپنے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک وافر مقدار میں وقت موجود ہوگا اور آپ اپنے بارے میں سوچ سکو گے۔ نیکسٹ پوائنٹ کہ کشیدگی اور تھکاوٹ سے گریز کیجیے۔ کشیدگی سے گریز کیجیے۔ ذہن میں ہمارے اکثر جو ہے وہ کشیدگی، کنفلکٹس پیدا ہوتے رہتے ہیں، کنفلکٹس، ان سے بچیے، اپنے آپ کو تھکاوٹ نہ ہونے دیجیے، اپنے آپ کو تھکائیے نہیں، کیونکہ جو آرام ہے وہ آپ کے نہ صرف ذہنی سکون مہیا کرتا ہے بلکہ جسمانی سکون بھی مہیا کرتا ہے۔ اور اگر کشیدگی اور جو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو کنفلکٹس ہوتی ہے، جو سٹریس ہوتی ہے، آپ لیتے رہتے ہیں، ہم جو سٹریس لیتے ہیں، کس کی؟ کام کی سٹریس۔ جب ایک کام کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، اس میں سٹریس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ سٹریس لیں گے تو سٹریس کہتے ہیں، سٹریس اور تھکاوٹ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیتی ہے۔ تو کم سے کم سٹریس لیجیے۔ جب آپ کم سے کم سٹریس لیں گے، آپ کے اعصاب کو سکون ملے گا، آپ کے باڈی کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ بہتر ہوں گے، آپ کے فیشل جو فیچرز ہیں وہ بہتر ہوں گے اور آپ وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جو لوگ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگوں کی جن کی نیندیں پوری نہیں ہوتی تھکاوٹ کی وجہ سے، اس سٹریس کی وجہ سے، اس ورک لوڈ کی وجہ سے، ان کی دیکھیں آنکھوں کے نیچے آپ کو ہلکے نظر آتے ہیں، ڈارک جو ہے ان کی ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے نیچے ڈارک پیچز بن جاتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ وہ صرف اسی سٹریس کی وجہ سے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، نیند میں سکون نہ ہونے، کیونکہ یہ جو سٹریس ہوتی ہے، یہ جو کشیدگی ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، یہ آپ کے اعصاب کو سکون نہیں دیتا۔ جب اعصابی سکون نہیں ہوتا تو نیند بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتی اور اس کے پھر یہ اثرات آتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک اور چیز ہے، دیکھیں جب آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ آپ ریلیکسیشن ٹیکنیکس استعمال کیجیے، ہمارے سائیکالوجسٹ ریلیکسیشن ٹیکنیکس بتاتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کیجیے، اس کے آسان سا نسخہ میں بتاتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے جو اندر جو ہے وہ آپ کے اندرونی جو سسٹم ہے وہ بھی بہتر طریقے سے کام کرے گا۔ آپ ڈیپ بریتھنگ کیجیے، لمبے گہرے سانس لیجیے،
ٹھیک ہے 10 سے 15 منٹ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ گہرے لمبے سانس لیجئے، اپنے آپ کو آرام دے، چاہے فرش پہ لٹا دیجئے اور اپنے باڈی کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کروائیے، اپنے چہرے پہ جو ہے وہ غصہ کم سے کم کیجئے، اپنے چہرے پہ جتنا غصہ کریں گے اتنا ہی آپ کے باڈی کے جو مسلز ہیں وہ اسٹریچ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی خوبصورتی بگڑتی ہے۔ تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائیے، مسکراہٹ لے کے آئیے اور اپنے چہرے کے جو مسلز ہیں ان کو ریلیکس کیجئے، محسوس کیجئے، آنکھیں بند کر کے اپنے چہرے کو ریلیکس دینے کی کوشش کیجئے اور اسی طرح سے ڈیپ بریتھنگ کیجئے، گہرے لمبے سانس لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ گہرے لمبے سانس لینے سے آپ کے اعصابی سکون بھی ہوگا اور جسمانی سکون بھی ہوگا۔ اپنے سانس کو زور سے کھینچیے اور پھر آہستہ آہستہ باہر نکالیے۔ یہ پریکٹس اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، پھر دیکھیں آپ کی خوبصورتی میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی ذہنی خوبصورتی بھی اور جسمانی خوبصورتی کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے اور پھر آپ جلد بڑھاپے کا شکار نہیں ہوں گے۔ عمر بڑھ جائے گی لیکن جو ہے آپ جوان نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ آپ کا ذہنی سکون۔ اپنے ذہن کو سکون دیجئے، پریشانیوں سے دور رکھیے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جانا ہے۔ اب جو ہو چکا وہ ہو چکا، ماضی کو بالکل سائڈ پہ کر دیجئے، ماضی کو بھول جائیے اور اس ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کہ اس میں کون سی ٹیکنیکس اپنے ماضی کی غلطیوں کو کیسے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو ذہنی پریشانیوں سے کیسے نجات دلائی جا سکتی ہے، اس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل سرفراز احمد میو کے نام سے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے مزید ویڈیوز لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔